الف لام میم. اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، کیوں نہیں اب اس کے ترجمے کی ضرورت رہ گئی ہے؟ یا کے معنی بھی ہے، ایہا کے معنی بھی ہے، الذین جو سب اشخاص، اور کئی دفعہ ہم پڑھ چکے واو الف واو نون یا نون تو جمع کی علامت، آمنا جو ایک شخص ایمان لایا. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے اہل ایمان. اجتنبو، یہ دیکھیے کلمہ کیسے بنا ہے، اجتنب پلس واو الف واو نون یا نون، یہ تو ہم پڑھ چکے جمع کی علامت. اجتنب با کے اوپر جزم آ گئی تو گویا فعل امر ہو گیا اجتناب کر، اور آگے ہے واو الف. اجتنبو، تم سب اجتناب برتو، تم سب پرہیز کرو، تم سب بچو. اچھا، یہ کلمہ جو با جس کے اوپر پہلے میں نے بتایا کہ جزم آ گئی، یہ جزم آنے سے تو یہ پتہ چل گیا جو شروع میں الف لگا ہے یہ امر کے لیے تھا، لیکن آخر پہ جب واو الف لگائی تو واو سے پہلے جو بھی کلمہ ہو اس کے اوپر اگر جزم ہو تو اس کو پیش میں تبدیل کر دیتے ہیں. الف آخر پہ آ رہا ہو تو جزم والے کلمے کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، اگر زیر یا ہو تو اس سے پہلے زیر لگا دیتے ہیں. یہ اسلوب تھا، اس لیے یہاں پر با کے اوپر پیش آ گئی. اجتنبو، تم سب اجتناب برتو. کثیرن، کثیر جی زیادہ تر کے معنوں میں، قلیل کا عکس ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبو، تم سب اجتناب برتو، کثیرن بہت زیادہ، من الظن. اچھا جی، من کا کلمہ بھی تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، من سے. زن کا مطلب بھی گمان. بہت زیادہ اجتناب کرو من الظن، گمان سے. سارے کے سارے جو گمان ہیں ان میں سے زیادہ تر سے اجتناب برتو. زن کسے کہتے ہیں اردو میں؟ یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ جی. میرا حسن زن ہے کہ جتنی آیات میں نے پہلے پڑھائی ہیں وہ ساری آپ کو ازبر ہو گئی. جتنی آیات میں نے پہلے پڑھائی ان کے معنی آپ سب کو آگے ہیں. میرا حسن زن ہے. یہ زن یعنی گمان ہے، گمان کرنا، خیال کرنا. ان بعض الظن، کہ زیادہ تر گمان، ان بے شک، بعض الظن کہ بعض گمان، بعض لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور انا تو بار بار آ رہا ہے، یہ تو 1.5 میں سے آ گیا. ان بعض الظن کہ بعض گمان، اسم، یہ کلمہ عربی مبین کا آ گیا. آخر پہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کلمات جو اردو ادب میں نہیں ہیں ان کو جب عربی میں سے نکالنا چاہیں گے ڈکشنری سے، اس کا استعمال کیسے کریں گے، یہ انشاءاللہ ہم آخر پہ دیکھیں گے. اسم کہتے ہیں گناہ کو. واو کے معنی اور لا کے معنی نہیں.
وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ پہلا پورا جی، پہلے ایک دفعہ دیکھ لیجئے پہلی آیہ کریمہ کا آغاز کیسے ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اہل ایمان بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، واو اور لا نہیں، تجسس. تجسس کا کلمہ کیا اردو میں استعمال نہیں کرتے؟ اور تے تم کے لیے آ گیا، مخاطب کی علامت آ گیا. آخر پہ واو الف کس بات کی علامت ہے جی؟ جمع کی علامت. جمع کی اور کون کون سی علامتیں ہیں؟ واو الف، واو نون اور یا نون. جسسا، اس نے جاسوسی کی. تے ساتھ لگا تجسس، تم جاسوسی کرتے ہو یا کرو گے. لیکن تجسس جاسوسی کر، اور لا تجسس شروع میں آ گیا لا منع کرنے کے لیے، تجسس نہ کرو. واو الف جمع کی علامت آ گئی. وَلَا تَجَسَّسُوا، اکٹھا کیجئے، کیا معنی ہو جائیں گے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم سب جاسوسی نہ کرو، تم سب تجسس نہ کرو. وَلَا يَغْتَبْ، واو کے معنی لا، جی بالکل ٹھیک، اور نہ. یغتب، لا نفی بھی کرتا ہے، لا منع بھی کرتا ہے. یہ کلمہ یغتب، غتب یغتب غیبتن، یہ غیبہ کا لفظ جو دیکھیے آخر پہ گولتے لگی ہے نا، ہم اردو میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں غیبت. اردو ہی میں مستعمل کلمہ ہے یہ. اغتب، اس نے غیبت کی. یغتب، وہ غیبت کرتا ہے یا کرے گا. یہی کلمہ ہم نے دیکھا ہے کہ یغتب کیا معنی کریں گے جی؟ وہ غیبت کرتا ہے یا کرے گا، لیکن شروع میں لا لگ گیا ہے. لا یغتب منع کرنے کے لیے. اب کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ نہ غیبت کرے، منع کر دیا. ولا یغتب بعضکم، بعض جمع کم سے مل کر بنا. دیکھیے کلمہ کا، کی، کما، کم، کننا، یہ تو آپ نے پہلے پڑھ لیا، یہ تو مخاطب کے لیے ہوتا ہے. کم تم سب، اور بعض کا کیا مطلب ہے جو اردو میں؟ سارے نہیں، چند. بعضکم تمہارے بعض، بعضن بعض سے، تمہارے بعض بعض سے. لا یغتب بعضکم بعضا، تمہارے بعض بعض کی غیبت نہ کریں. یہ کلمہ کچھ مشکل نہیں ہو گیا؟ جملہ ثقیل ہو گیا اردو ادب کے حوالے سے. اگر اس کا ترجمہ ہم یوں کر لیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض بعض کی غیبت نہ کریں کی بجائے کہ تم ایک دوسرے کی آپس میں غیبت نہ کرو، تو جملہ خوبصورت بھی ہو گیا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ، اگلا کلمہ دیکھیے، أَيُحِبُّ، یہ بنا کیسے؟ آ پلس یا پلس حب. حبا، اس نے محبت کی، ماضی ہے نا ابھی تو، اگر خالی کلمہ ہو. حبا، اس نے محبت کی، اس نے پسند کیا، اس نے چاہا. یہ ساتھ لگ گئی، یا تا الف نون، یہ تو مضارع کی علامتیں ہیں. یحب، وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا. شروع میں کلمہ لگ گیا استفہام کے لیے الف. ایحب، کیا وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا؟ یاد آئے جی، میں نے وہ مثال شروع میں دی تھی. کاتبہ، اس نے لکھا. یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. ایکتبو، کیا وہ لکھتا ہے یا لکھے گا؟ یہ کیا کے معنی میں آ گیا؟ ایحب، کیا وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا. حبا، کیا مطلب جی؟ اس نے پسند کیا. میرے ساتھ کہیے، یحب، وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا. اور تحب، تم پسند کرتے ہو یا کرو گے. لیکن یہاں ایحب احدکم، احد اور واحد یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور کم تم سب کے لیے آ گیا. احدکم، تم سب میں سے کوئی ایک. احد ایک، واحد ایک، یہ وہی کلمہ ہے. کیا تم میں سے کوئی ایک ہے جو یہ پسند کرے؟ ایحب احدکم، کیا ترجمہ کریں گے؟ خود ہی کیجیے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے؟ ان کے، ان ہوتا تو اگر. لو کے معنی بھی ہم نے اگر پڑھے ہیں. ان کے معنی کے.
اور انا کے معنی بے شک، انا کے معنی بے شک. یہاں کلمہ ہے ان، کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے. این یاکلا، این یاکلا. یہ دیکھیے یہ کلمہ کیسے بنا ہے؟ اکلا پلس یا پلس عقل. اردو میں استعمال کرتے ہیں عقل حلال، عقل حرام، معقولات کھانے والی چیزوں کو کہتے ہیں اردو میں. عقل کا مطلب اس نے کھایا، یہ ساتھ لگ گئی یاکلو، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، اور تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، اور آکلو میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، اور ناکلو ہم کھاتے ہیں یا کھائیں گے. یہ تو ہم نے پڑھا یا تا الف نون، یہ تو مضارع کی علامت ہے. یہ تو اس کا ترجمہ زمانہ حال میں کرتے ہیں یا زمانہ مستقبل میں. اکلا اس نے کھایا، یہ ساتھ لگ گئی یاکلو. میرے ساتھ ترجمہ کیجئے کیا معنی ہوں گے؟ وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. این یاکلا کہ وہ کھائے لحم. اچھا یہ کلمہ لحم بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ لحمیات کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ لحمیات کا استعمال صحت کے لیے مفید ہے. اخی ہی، این یاکلا لحم کہ وہ کھائے گوشت. اخی ہی، اخ جمع بھائی. اخی کہتے ہیں نا اردو میں بھائی کو. ہی اس کے بھائی کا. اس کے بھائی سے مراد کیا؟ اپنے بھائی کا. این یاکلا لحم اخیہ کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا میتن. یہ کلمہ کیا ہے جی؟ ذرا دیکھیے اس کو. میت اردو میں استعمال کرتے ہیں، دو زبریں لگا کے آگے ایک الف کا اضافہ کیا ہے. یہ دو زبریں تنوین لگ گئی، ایک الف کا اضافہ ہو گیا، اس نے اس کی حالت کو ظاہر کیا ہے. جب دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کی حالت کا اظہار ہوتا ہے. ان یاکلا لحم اخیہ میتا کہ تو کھائے گوشت اپنے بھائی کا. میتا کہ اس کی حالت یہ ہو کہ وہ مردہ ہو گیا، وہ میت ہو چکا ہو. فکرہتموہ، یہ کلمہ دیکھیے کیسے بنا. فا پلس کراہا پلس تم پلس واو الف پلس ہو. فکرہتموہ. فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بارہا پڑھا ہے ہم نے پس. اور کراہا کا مطلب کراہت کرنا، اور تم کا مطلب تم ہی ہوتا ہے اردو کا کلمہ. اور واو الف جمع کی علامت ہے، اور ہو اس کو. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں واو تو ہے، الف کوئی نہیں. کبھی آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ کہیں پر جہاں واو الف واو نون واو یا نون آنا ہو اس کے ساتھ کوئی ضمیر لگ جائے. مثال کے طور پہ ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، یا کا مخاطب کے لیے کی، کما، کم، کننا، یا متکلم کے لیے یا، نا، یہ آ جائیں اور اس کے شروع میں واو الف واو نون یا نون، یا مثنی کی علامتوں میں الف، الف نون، یا نون، یہ جو دوسرا حرف ہوگا یہ خود بخود محذوف ہو جاتا ہے. دیکھیے جی واو الف کے اندر دوسرا کیا ہے؟ الف، وہ محذوف ہو گیا. واو نون کے اندر دوسرا کیا ہے؟ نون، یہ بھی محذوف ہو جائے گا. یا نون کے اندر دوسرا کیا ہے؟ یہ بھی محذوف ہو جائے گا. اور مثنی کی علامتوں میں الف، الف نون اور یا نون آ گیا، عدد میں جس کے دو معنی ہوتے. الف کے بعد دوسرا تو ہے ہی کوئی نہیں. دوسرا رہ گیا الف اور نون، یا نون حذف ہو جائے گا، اور یا نون کے اندر بھی نون حذف ہو جائے گا. یہ تو ختم ہو جائیں گے خود بخود. واتقوا اللہ، جی واو کے معنی. اور اتقو ہم نے اسے ویسے پہلے بھی پڑھا تھا. یہ کلمہ کیسے بنا ہے؟ الف تقا پلس واو الف. یہ اردو کا کلمہ ہے تقوی، اردو میں استعمال کرتے ہیں پرہیزگاری کے لیے. اگر کسی کو کہنا ہو کہ تقوی اختیار کرو تو کیا کریں گے؟ ایک الف شروع میں لگائیں گے. اور فعل امر کے لیے اگر الف لگ جائے تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں جتنے واولز ہوتے ہیں وہ خود بخود حذف ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں؟ واولز کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا، یہ تو واولز ہیں. جتنے واولز آئیں گے وہ تو خود بخود حذف ہوتے جانے ہیں. تقوی کے آخر پہ واولز کیا ہیں؟ واو اور یا، یہ تو واولز ہو گئے نا.
حروف علت انہیں کہتے ہیں. باقی کیا رہ گیا؟ تا اور قاف، یہ حذف ہو گیا. دیکھیے باقی رہ گیا تقا. اتقا تو ڈر، تو ایک شخص ڈر، پلس واو الف ہو جائے. کیا معنی ہو رہیں گے؟ اتقو تم سب ڈرو، تم سب پرہیزگاری اختیار کرو. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. ان اللہ، انا کیا معنی ہوتے ہیں انا کے؟ بے شک. ان اللہ بے شک اللہ تعالی ہیں تواب، اردو کا لفظ ہے توبہ. تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے. فعال اس کا وزن ہے جس کے اندر بہت زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں. تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. رحیم یہ کلمہ بھی ہم نے پہلے پڑھا جی. تواب الرحیم، رحیم اردو کا کلمہ رحم سے کیا وزن ہے اس کا؟ یاد کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا. فعیلن، بالکل. اور فعیلن کے کیا کیا معنی ہیں؟ دو معنی ہم نے کہا تھا خود بخود اس میں آ جاتے ہیں. ایک یہ کہ وہ صفت موصوف کی ذاتی ہے، دوسری وہ صفت ازل سے ہے اور ابد رہے گی. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے اور ازل سے ابد کا رحم فرمانے والے. آئیے اب پوری آیہ کریمہ کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، جی ترجمہ خود کریں گے. اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لے، اے اہل ایمان. اجتنبو، جی کیا ترجمہ کریں گے؟ اجتناب برتو، بچو، پرہیز کرو. کثیرن بہت زیادہ، تھوڑا نہیں زیادہ، قلیل کا عکس ہے. من الظن گمان سے، اے اہل ایمان زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. انا بے شک، بعض اردو کا کلمہ بعد الظن، بعض گمان، اسم گناہ ہے. ولا تجسسوا اور تجسس نہ کرو. ولا یغتب اور نہ غیبت کرے. بعضکم تمہارے بعض، بعدا بعض کی، تمہارے بعض کی غیبت نہ کریں. ایحب، یہ کیا پڑھا تھی؟ الف کیوں شروع میں آیا ہے؟ یہ تو استفہام کے لیے نا، کیا کیا معنوں میں. یہ فعل مضارع کی علامت حب ہم نے پہلے پڑھا ہے. اردو پنجابی سندھی بلوچی سبھی استعمال کرتے ہیں. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے؟ ان یاکلا، ان کے یاکلا کھائے. لحم اخیہ، لحم گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے. میتا، کہ اس کی حالت یہ ہو کہ وہ مردہ ہو. فکرہتموہ، بس تم سب اس سے کراہت کرتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں. یا ایھا الذین، یہ تو 1.5 میں سے ہو گئے. آمنو میں امن، اجتنبو کے اندر اجتناب، کثیرن کثیر اردو کا لفظ، من بھی اردو کا لفظ، بعض بھی اردو کا لفظ، زن بھی اردو کا لفظ، واو بھی، لا بھی، تجسس بھی، سارے اردو کے الفاظ ہیں. ولا یغتب، نہ غیبت کرے. واو بھی، لا بھی، غیبت بھی. بعضکم بعضا، بعض بھی اور بعض بھی اردو کا لفظ ہے. حب بھی اردو کا لفظ ہے، احد بھی اردو کا لفظ ہے، عقل بھی اردو کا لفظ. لحم اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. اخی یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. میت یہ بھی اردو سے، کراہت یہ بھی اردو میں، اور واو بھی. واتقوا اللہ تقوی بھی اردو میں استعمال کرنے والا کلمہ. تواب توبہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور رحیم بھی. اب دیکھیے جی سارے کلمات کے اوپر تو دائرہ لگ گیا، باقی رہ کیا گیا ہے؟ اور جن کے اوپر دائرہ نہیں لگا وہ یا ہے، ایو ہے، اللہ زینا ہے، انا ہے، انا ہے، بس یہی کلمات تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان کر دیا ہے. اب تو وہ خوف دور ہو گیا نا کہ یہ عربی مبین میں ہے، قریش کے لہجے میں اترا ہے، یہ بڑی مشکل زبان ہے. اب تو سارے کے سارے دائرے لگے، وہ تو آپ کی زبان بن گئے. اور جن کے اوپر دائرہ نہیں لگا وہ یا ہے، ایو ہے، اللہ زینا ہے، انا ہے، انا ہے، بس یہی کلمات تھے.